حضرت ایمن وہ تھیں جنہوں نے حضرت آمنہ کے ساتھ سفر کیا تھا مدینہ میں، اور جب حضرت آمنہ فوت ہو گئی تھی راستے میں، حضرت ایمن مطلب چائلڈ ہوڈ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی، ہاں ان کو لک آفٹر کرتی تھی. تو حضور ان کو اتنا درجہ دیتے تھے جیسے والدہ کا درجہ ہوتا ہے، تو مطلب بہت رسپیکٹ کرتے تھے ان کی. تو ایک تو یہ چیز ہمیں سکھائی اللہ کے نبی نے کہ والدہ کی جو میری نشانی تھی ان کی رسپیکٹ بھی ویسے ہی کرنی ہے. اب آپ جسٹ امیجن یور سیلف بینگ اے فادر اینڈ یور ڈاٹر کمنگ ان سچ اے سچویشن، تو کہ میں نے کچھ کھایا نہیں ہوا، میرے بچوں نے کچھ نہیں کھایا ہوا. وڈ یو لائک ٹو بی ان سچ اے سچویشن؟ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہم تو اس سچویشن کو شاید فیس بھی نہیں کر سکتے کہ بیٹی آگے کہے کہ میرے گھر میں کھانا نہیں ہے، میرے بچوں کو کھانے کو کوئی اویلیبل نہیں ہے، میرے ہسبینڈ کو کھانے کو کچھ اویلیبل نہیں ہے، اور وہ بھی شرمندہ ہو کے کہہ رہی ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز اے فادر. ظاہر بات ہے وہ بھی والد تھے. آنکھوں میں نمی آ گئی، لیکن انہوں نے آگے سے کہا کہ بیٹا بات یہ ہے فاطمہ، بات یہ ہے کہ اصلی غنا جو ہے وہ کنٹینٹمنٹ ہے، اصلی غنا جو ہے وہ اطمینان ہے قلب کا، یعنی کہ اصلی جو کامیابی ہے وہ قلب کی اطمینان میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، بات ہوئی کنٹینٹمنٹ کی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کو پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر گوشہ اور حضور کی سب سے پیاری محبوب بیٹی جو تھی. ایک دفعہ گھر میں فاقہ، ان کے گھر میں تو اکثر ہی فاقے رہتے تھے، لیکن یہ کہ ایک دفعہ بہت شدید فاقہ پڑا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھ لیں، کوئی شاید گھر میں کھانے کو مل جائے. بچے بھی دونوں، حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں جو تھے وہ بھی بہت بھوکے تھے، چھوٹے سے تھے اور بھوک سے برا حال تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں، نوک کیا ڈور پہ، تو حضور حضرت ایمن کے ساتھ بیٹھے ہوئے. حضرت ایمن کون تھی؟ حضرت ایمن وہ تھیں جنہوں نے حضرت آمنہ کے ساتھ سفر کیا تھا مدینہ میں، اور جب حضرت آمنہ فوت ہو گئی تھی راستے میں، حضرت ایمن مطلب چائلڈ ہوڈ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی، ہاں ان کو لک آفٹر کرتی تھی. تو حضور ان کو اتنا درجہ دیتے تھے جیسے والدہ کا درجہ ہوتا ہے، تو مطلب بہت رسپیکٹ کرتے تھے ان کی. تو ایک تو یہ چیز ہمیں سکھائی اللہ کے نبی نے کہ والدہ کی جو میری نشانی تھی ان کی رسپیکٹ بھی ویسے ہی کرنی ہے. تو خیر، اب آپ یہ اندازہ کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوک ہونے سے پہچان لیا کہ نوک کس نے کیا ہے. اپنے بچوں کو اس طرح جانتے تھے جیسے آپ اندازہ کریں کہ نوک کس سے، وہ یہ اندازہ کر لیا کہ فاطمہ آئی ہیں، سیدنا فاطمہ آئی ہیں. تو سیدہ فاطمہ اور سادی الفاظ بولے کہ میری فاطمہ آئی ہے اور میری فاطمہ کا نوک ہے، اور میری فاطمہ جو ہے وہ کسی اور ٹائم پہ آئی ہے، اس وقت وہ آتی نہیں ہے. یہاں تک پتہ تھا اللہ کے نبی کو کہ میرا بچے کس وقت آتے ہیں، ان کا نوک کرنے کا اسٹائل کیا ہے. یہ ایک والد ہونے کے لیے میرے اور آپ کے لیے you should be so close to your children. You should know their، آپ کو ان کی جو ہے نا فیلنگس پتہ ہونی چاہیے. انفارچونیٹلی خیر ہمارے ہاں تو آج کل نہ والدین کو بچوں کا ہے، نہ بچوں کو والدین کا ہے، دونوں ہی طرف آوے کا وہی بگڑا ہوا. خیر اس کے بعد لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ چیزیں سیکھنے کے لیے چیزیں ہیں. یہ اللہ کے نبی کی حیات جو ہے سیکھنے کے لیے، یہ مطلب کہ صرف معاذ اللہ کو قصے کہانیاں نہیں ہیں. دس از اے گائیڈ فار می اینڈ یو. اس کے بعد جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اندر آئیں تو انہوں نے حضور سے فرمایا کہ پہلے تو حضور کے اوپر درود بھیجی، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کی ثنا، حمد و ثنا بیان کر کے فرمائی. پوچھا کہ یا رسول اللہ
اور پوچھنے کا انداز بھی اتنا ماڈسٹ. اب یہاں پہ بیٹی کو باپ سے بات کرنے کا ادب آ رہا ہے, سیکھنا چاہیے, بچوں کو سیکھنا چاہیے کہ باپ سے بات کرنے کا ادب کیا ہوتا ہے. اب گھر میں ایک مصیبت ہے, کیفیت ہے مصیبت کی, لیکن حضرت فاطمہ شرمندہ ہو کے بات پوچھ رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا رسول اللہ کچھ کھانے کو مل جائے گا؟ بہت دنوں سے آپ کے سامنے لو, یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کچھ نہیں, انہوں نے کچھ نہیں کھایا. آپ کے دونوں جو ستارے ہیں جن کو آپ مطلب اتنا پیار اور محبت کرتے ہیں, انہوں نے دونوں نے کچھ نہیں کھایا. اب آپ جسٹ امیجن یور سیلف بینگ اے فادر اینڈ یور ڈاٹر کمنگ ان سچ اے سچویشن, تو کہ میں نے کچھ کھایا نہیں ہوا, میرے بچوں نے کچھ نہیں کھایا ہوا. وڈ یو لائک ٹو بی ان سچ اے سچویشن؟ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے, ہم تو اس سچویشن کو شاید فیس بھی نہیں کر سکتے کہ بیٹی آگے کہیں گے میرے گھر میں کھانا نہیں ہے, میرے بچوں کو کھانے کو کوئی اویلیبل نہیں ہے, میرے ہسبینڈ کو کھانے کو کچھ اویلیبل نہیں ہے, اور وہ بھی شرمندہ ہو کے کہہ رہی ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز اے فادر, ظاہر بات ہے وہ بھی والد تھے. آنکھوں میں نمی آ گئی, لیکن انہوں نے آگے سے کہا کہ بیٹا بات یہ ہے فاطمہ, بات یہ ہے کہ اصلی غنا جو ہے وہ کنٹینٹمنٹ ہے, اصلی غنا جو ہے وہ اطمینان ہے قلب کا, یعنی کہ اصلی جو کامیابی ہے وہ قلب کی اطمینان میں ہے. تو کنٹینٹمنٹ والی بات یہیں سے جو قرآن سے بھی ہم نے پڑھا اسی سے یہ نکلی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آفر کی کہ میرے پاس 5 بکریاں ہیں, کیا میں وہ 5 بکریاں آپ کو دے دیتا ہوں, آپ جا کے اس کو کاٹ کے, اب میرے پاس کسی سے تحفے سے آئی تھی کہ میں آپ کو دے دیتا ہوں, تو آپ جا کے ان کو کاٹ لیں. یا پھر میرے پاس ایک اور آپشن ہے, مجھے جبرائیل علیہ السلام نے 5 آیات سکھائیں کنٹینٹ رہنے کے لیے دنیا میں. اللہ کے نبی تھے, فادر بھی تھے, یہ بھی کہہ سکتے تھے دونوں چیزیں کو لے لو, بکریاں بھی لے جاؤ اور یہ دعا بھی لے جاؤ, لیکن دس واز, اب یہ ہے ٹریننگ کہ کل کو ہر وقت والد سر پہ نہیں رہیں گے. حضور نے یہ فرمایا کہ کل کو بیٹا جب میں نہیں ہوں گا تو یہ آیات آپ کو ہیلپ کریں گی. اب حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیں, یہ وہ فاطمہ ہیں جن کے بارے میں حضور فرمایا کرتے تھے جس نے فاطمہ سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی, جس نے فاطمہ سے نفرت رکھی اس نے مجھ سے نفرت رکھی. تو یعنی کہ اس لیول کی فاطمہ, مطلب کہ مجھے اور آپ کے لیے یہ کہا گیا ہوا ہے کہ خدا نخواستہ جو ان سے بغض رکھے گا وہ نعوذ باللہ حضور سے بغض رکھے گا. جو اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہی کہا گیا کہ جو حضرت علی سے بغض رکھتا ہے وہ ان سے بغض رکھتا ہے, اس سے جو علی سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے. اور اسی طرح حضرت حسن اور حسین کے بارے میں کیا کہا اللہ کے نبی نے, یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے دونوں, یہ دونوں پھول جو ہیں یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. آج تو گرینڈ پیرنٹس بھی بدل گئے یار, آج تو پیرنٹس اور بچے دور کی بات گرینڈ پیرنٹس بھی بدل گئے. خیر, حضرت فاطمہ کی بڑا پن یہ تھا کہ آپ دیکھیں کیسی ظاہری بات ہے جن کی بیٹی تھی ویسے ہی ان کا بھی دل تھا. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے وہ 5 آیات سکھا دیں, مجھے بکریوں کی خواہش نہیں ہے. بھوک کا عالم ہو گھر میں, آپ سوچیں بچے بھوکے بیٹھے ہوں اور ہسبینڈ بھوکے ہوں, خود پتہ نہیں کتنے عرصے سے بھوک پیاس کی شدت ہو, لیکن اس وقت کس چیز پہ یقین ہے, اسباب پہ یقین نہیں کیا. اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام نے یہ دعا حضور کو سکھائی, اور آگے حضور یہ دعا کس کو سکھا رہے ہیں, سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. دعا کیا ہے, یا اول الاولین یا آخر الآخرین ویا راحم المساکین ویا ذو القوۃ المتین ویا ارحم الراحمین. یہ 5 لائنیں ٹوٹل کہ او فرسٹ آف دا فرسٹ, یعنی کہ یا اول الاولین, اللہ کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ
سب سے پہلے کون تھا؟ اللہ تھا. سب کے بعد رہنے والا کون ہے؟ آخر الآخرین، ہمیشہ رہنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. او پوزیسر آف ایبسولوٹ پاور، یعنی کہ طاقت میں جس کے پاس ساری طاقت ہے. ہو شوز مرسیفل، کنس کے ساتھ مرسیفل ہے اللہ؟ جو مساکین. اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کا نام ہے قوت المتین. المتین اللہ تعالیٰ کا نام ہے، قوت ساری اللہ کے پاس ہے. اور پھر وہ یا رحم الرحیمین، اور رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے. یہ 5 لائنیں حضرت فاطمہ یاد کر کے اللہ کے رسول کے پاس سے اٹھ کے اجازت لی اور تشریف لے کے واپس آ گئی. 1 منٹ کے لیے ذرا سجوشن اپنے اوپر رکھ کے سوچیں. آپ نے اپنی وائف کو بھیجا ہو کسی چیز کے لیے کہ یہ چیزیں لے کے آؤ، اور وہ آپ کی مرضی کی چیز نہیں لے کے آتی، آج کا ہسبینڈ کیسے ریٹ کرے گا؟ اس اسٹوری میں نا ریلیشن شپس کی بھی ایگزامپلس. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ حضور نے یہ دعا سکھائی ہے، نہایت خوش ہوئے. انہوں نے کہا آپ نے بہت اچھا سودا کیا کہ آپ نے وہ بکریاں نہیں لیں. اب حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنے چھوٹے تھے، وہ تو مطلب بولتے ہی نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے بیبیز تھے ایک طرح سے. تو لیکن حضرت یہاں پہ ہسبینڈ کا رول دیکھیے کہ صبر. اور آپ کو آج کل تو اللہ معاف کرے، لوگ اپنے فادر ان لاس، پھر فادر ان لا کا ناجائز فائدہ اٹھانے کا بھی ایک سبب ہے کہ وہ حضور کو دیکھیں. ان کے پاس دنیا میں شاید وہ چیزیں نہ ہوں جو دکھانے کے لیے لوگ دکھاتے پھرتے ہیں، لیکن پتہ تو ہر ایک کو تھا کہ اللہ کے نبی کیا کر سکتے ہیں. تو وہ حضرت علی کو نہیں پتا تھا کہ حضور کی طاقت کیا ہے. تو لیکن ایسا بھی ہم نے بہت اچھا سودا دیا. شوہر کو یہ سیکھنا ہے کہ اگر بیوی نے کوئی چیز اس کی بہتری کے لیے یا اپنی آخرت کی بہتری کے لیے چوائس کی ہے تو ہی ہیز ٹو بی پیشنٹ، کنٹینٹ. شکر ہے کہ ایسی بیوی ملی ہے کہ جو آخرت کو پریفر کرتی ہے دنیا پہ. خیر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کیا ہی کہنے تھے، ان کے ساتھ تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے. لیکن میں یار اگر ان لوگوں سے نہیں سیکھیں گے تو کسے سیکھیں گے؟ who are there جو ہمارے رول ماڈل ہونے چاہیے. اس کے بعد جی بٹ اس سیکھنے کے لیے مجھے اور آپ کو سیدہ فاطمہ کا دروازہ کنٹینیوسلی کھڑکاتے رہنا، یہ واقعات پڑھتے رہے. جب آپ پڑھتے ہیں نا کہ حضرت فاطمہ چکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی پیس کے کہ ہاتھ مبارک میں چھالے پڑ چکے تھے. آج کی خاتون یہ کون ہے؟ یہ شہزادی ہے جنت ہے، ساری خواتین کی شہزادی. اور وہ کیا ہے دنیا میں کیا کر رہی ہیں؟ چکی پیس کے ہاتھوں میں کیا پڑ چکے ہوئے؟ چھالے. آج کی خاتون کو آپ ذرا کہہ کے تو دیکھیں گے، جاؤ چکی پیسو. پہلے وہ 10 باتیں سنائیں گے. اگین لیسن ٹو بی لرن ہیئر فار اے وائف، کہ جو آپ گھر میں کام کاج کر رہے ہیں اس کا احسان اللہ نے آپ کو واپس لوٹانا ہے انشاءاللہ آخرت. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی بھر کے لاتی تھیں ڈول سے. کمر مبارک پہ رسیوں کے نشان پڑ گئے تھے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ کوئی خادم دے دیں. تو پھر وہ حضور نے آگے سے، یا سیدہ فاطمہ خود گئیں غالباً، تو وہ انہوں نے آگے سے وہ تسبیحات دی. ادھر بھی کوئی ہیلپر نہیں دیا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت خادمہ اور خادم کا ہجوم لگا ہوا تھا. دے سکتے تھے لیکن نہیں دیا کہ بیٹا اس سے بہتر ہے. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ کون دنیا کو پریفر کرتا ہے اور کون دین کو پریفر کرتا ہے.
ان کو پتا تھا میری بیٹی ہے, میری تربیت کی گئی, میں نے تربیت کی ہے نا, تو یہ اس میں سے مجھے پتا ہے کہ کبھی بھی آخرت کو نہیں چھوڑیں گے. تو حضرت فاطمہ نے ادھر بھی تسبیحات فاطمہ جو بھی مشہور ہیں نماز کے بعد, آپ پڑھتے بھی ہیں, تو ان کو پریفر کیا. کہنے کو خادم خادمہ مل سکتا نہیں, لیکن حضور نے کہا کیا میں آپ کو سے بہتر چیز نہ دے دوں. میں نے کہا یا رسول اللہ, ابا جان تو تھے ہی تھے, آپ سے مجھے بہتر چیز. تو اس سے پتہ چلتا ہے وہی حضور کی بات کہ اصلی غنا دل کا اطمینان اور کنٹینٹمنٹ ہے. اصلی غنی ہونا جو انسان کے دل کا غنی ہونا ہے. پیسے سے انسان غنی نہیں ہوتا, مٹیریل سے انسان غنی نہیں ہوتا, بڑی تنخواہوں سے انسان غنی نہیں ہوتا, بڑی گاڑیوں سے انسان غنی نہیں ہوتا. آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے لوگ, بڑی بڑی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں, بڑے بڑے پیسے ہیں ان کے پاس, دل تو نہیں چھوٹے. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں محبت آ گئی ہے, وہن آ گیا ہے, دنیا کی محبت آ گئی ہے, اور وہ وہن آنے کی وجہ سے وہ اپنی آخرت برباد کر رہے. اور آج اسی وہن کی وجہ سے مسلمان اتنا تعداد میں ہو کے بھی مغلوب ہے. تو یہ جو وہن کی بیماری ہے نا, دنیا کی محبت, یہ انسان مسلمان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ مغلوب کر دیتی ہے انسان. اللہ تعالیٰ ہمیں سے مبرہ فرمائے. جزاکم اللہ خیر و شکریہ.